جب وہ سعودی عرب گئے تو اس وقت میرا بیٹا صرف چند ماہ کا تھا. اس کو تو اپنے ابو کی صورت بھی یاد نہیں. کبھی سال بہت لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے. پہلی بار 2.5 سال کے بعد 2 ماہ کے لیے آئے تھے. جاتے ہوئے تسلی دے گئے کہ تم لوگوں کو بھی بلوا لوں گا. اب تو ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے. ہر چیز گھر میں موجود ہے مگر وہ نہیں ہے تو بھرا گھر بھی خالی لگتا ہے. بھیا ان سے کہنا اب ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خود آ جائیں. ارباب نے انہیں سمجھایا کہ وہ پردیس میں محنت کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے بچوں ہی کے لیے، تاکہ آپ لوگ سکھ اور سکون سے رہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ جب وہ پچھلی چھٹیوں پر آئے تھے تو کیا ان کا جی چاہتا تھا کہ ان بچوں اور آپ کو چھوڑ کر واپس جائیں؟ نہیں بھیا. خالد کی بیوی دکھی ہو کر کہنے لگی، تب تو ہم نے 1 ماہ 10 دن کا عرصہ اس دھڑکے میں گزار دیا تھا کہ پھر جدا ہونا ہے. دل چاہتا تھا وقت تھم جائے یا وہ کبھی پردیس نہ جائیں، مگر مجبوری ہے. اگر وہ نہ جاتے تو ان کی بہنوں کی شادیاں کیسے ہوتی؟ چھوٹے بھائی کی شادی بھی کرنا تھی. گھر کا پورا بوجھ انہی پر ہے. جس رات وہ جا رہے تھے میں ان کو سمجھا رہی تھی 6 سال پردیس میں کاٹے ہیں، اب چھوڑو وہاں کی ملازمت. کہنے لگے پہلے تو گھر والوں کے لیے کما رہا تھا، ماں باپ بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہا تھا. اب تمہارے اور بچوں کے لیے کماؤں گا، پھر آ جاؤں گا. جس دن خالد جا رہے تھے وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزار دی. میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا. کیا مت چاہیے، مجھے وہم آ رہے ہیں. میرا دل نہیں مانتا تھا مگر انہوں نے مجھے اٹھایا اور بولے تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے. جب وہ چلے گئے بھیا تو میں اور بچے ایسے رہ گئے جیسے مالی کے بغیر پھول. اس جدائی کے لمحے کی کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. جیسے میری اپنی دنیا لٹ گئی ہو. یہ کہہ کر بھابھی رونے لگی تو ارباب گھبرا گئے کہ اب خاتون کو کیسے تسلی دیں، کیوں کر چپ کرائیں. ان کے پاس جیسے الفاظ نہ ہوں. انہیں لگا کہ خالد کی بیوی کو جیسے کوئی بڑا خوف ستا رہا ہے. وہ تبھی خالد کے گھر سے بھاری دل کے ساتھ چلے آئے. اس کے بچوں کو پیار کرتے ہوئے ارباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کو یاد آ گیا کہ اب انہوں نے بھی روانہ ہونا ہے اور ان کے پردیس جانے سے ان کے بچوں پر اور مجھ پر ایسی اداسی ٹوٹے گی. جب وہ ریاض پہنچے تو قریبی دوست ملنے آئے لیکن خالد نہ آیا. وہ دن گزر گیا. شام 6 بجے کا وقت تھا. سوچ میں تھے کہ خالد کیوں نہیں ملنے آیا. سب ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے تھے. اتنے میں ایک ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روشن محمد اور محمد خالد فوت ہو گئے ہیں. یہ سنتے ہی سبھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. مگر موت برحق ہے اور اس کا یقین کرنا ہی پڑتا ہے. میرے شوہر کو تو اس بات کا بہت ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات خالد کی بیوی اور بچوں کے لے کر گئے تھے وہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے. کاش ایک روز پہلے پہنچ جاتے. کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کو طائف کے ہسپتال کے سرد خانے میں رکھ دیا گیا. موت کے بعد بھی پردیس آنے کی سزا ان بیچاروں کو کاٹنی تھی. تقریباً 15 روز بعد ان کی میتوں کو پاکستان بھیجنے کا انتظام ہو سکا. ارباب کے ہمراہ چند ساتھی ان کے تابوت لے کر گئے. ہسپتال جا کر ان کو پیٹیوں میں بند کیا. سوچ میں تھے کہ جب ان لوگوں کی لاشیں گھر پہنچیں گی تو کیا حشر برپا ہوگا.
سرد خانوں میں جمے ہوئے پاکستانی نوجوانوں کے چہرے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھائیو، ہمیں یہ ریال زندگی میں بھی بے چین رکھتے ہیں اور مر کر بھی۔ ارباب نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے خالد اور روشن کی لاشوں کو سرد خانے سے نکالا تو نہ انہیں غسل دیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کپڑوں کی قید سے آزاد کر کے کفن پہنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ارباب پھر آخری بار ہی ملازمت پر پردیس گئے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں سرد خانے میں جمے ہوئے نوجوانوں کے چہرے یاد آتے تھے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ کتنے کڑیل اور خوبصورت نوجوان روزی روٹی کمانے کے پیچھے گھروں سے دور آ کر خاک ہو گئے۔ وہ جو اپنوں کے لیے خوشیاں خریدنے جاتے ہیں اور پھر کبھی گھر واپس نہیں لوٹ پاتے، ان کے پیاروں پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے ہیں جو یہ دکھ سہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں کیجیے گا۔